السلام علیکم۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الطور کی چند آیات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ یہ ویڈیو بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے اندر جو بھی آیات ہم سکھائیں گے وہ آپ سیکھ کر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن پاک کے ساتھ محبت مودت کے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو میں کوشش کروں گا آج ان 3-4 آیات کی تلاوت آپ حضرات کو صحیح طریقے سے سکھا سکوں تاکہ آپ حضرات قرآن کریم کے بہت قریب آئیں اور قرآن کریم کو تجوید و قرات کے ساتھ سیکھیں۔ سیکھنے کے بعد پھر قرآن کریم کے معنی اور مفہوم سیکھ کر قرآن پاک کے اوپر عمل کریں۔ تو یہ ہمارا مشن ہے۔ چلیں چلتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان كانوا صادقین ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ام یقولون تقولہ ام یقولون تقولہ نہ تقولہ قاف کو پر پڑھیں گے تقولہ یہاں پہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ اوپر آپ کو جیم بھی چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، لہٰذا ہم نے یہاں پہ وقف کیا ہے۔ تقولہ یہ ہا ساکن ہو جائے گا۔ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث بحدیث کے اینڈ میں غنہ آ رہا ہے، بحدیث مثلہ ان کانوا مثلہ کے اوپر مد ہے، ان کانوا صادقین ان کانوا صادقین ان کے اوپر بھی غنہ ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کو ناک میں لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مد کو لمبا کیا جاتا ہے اور غنہ میں آواز کو ناک میں لے کے جانا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں یہ ڈفرنس ہے کہ مد کو لمبا کیا جاتا ہے اور غنہ کی، اور جہاں پہ غنہ ہوتا ہے اس وائس کو آپ ناک میں لے کے جاتے ہیں، اپنی آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام خلقوا من غیر شیء، من کے اوپر غنہ اس لیے نہیں ہے کہ حروف حلقی میں سے غین آیا ہے نون ساکن کے بعد، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ من غیر نون بھی صاف پڑھا جا رہا ہے اور آگے والا ورڈ غیری بھی، یعنی کہ اظہار ہو رہا ہے۔ من غیر شیء، شیء کے اوپر بھی اسی لیے غنہ نہیں ہے کہ آگے حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے۔ شیء ام هم الخالقون ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات ام خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون بل لا يوقنون